الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الحجرات کی 13 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو کی بجائے یا ایھا الناس فرمایا۔ یا ایھا الناس بجائے اس کے کہ اللہ کریم جیسے خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو یا اہل الکتاب، یہاں یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ یہ ایسا کیوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو؟ کیونکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قصہ کو مختصر انداز میں نقل کیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبہمات میں کہا، میں نے ابن شکوال کا مخطوطہ پایا کہ ابو بکر بن ابی داؤد نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی بیاضہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی کسی عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہمارے آزاد کردہ غلاموں سے کرتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یہ آیت ثابت بن قیس اور اس کے اس قول کے بارے میں نازل ہوئی جو انہوں نے ایک آدمی کو کہا تھا، اے فلاں عورت کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا ذکر کس نے کیا تھا؟ ثابت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ذکر کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کے چہرے دیکھو۔ پوچھا، اے ثابت، تو نے کیا دیکھا؟ ثابت نے عرض کی، میں نے کچھ چہرے سفید، کچھ سرخ اور کچھ سیاہ دیکھے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان پر دین و تقوی میں فضیلت رکھتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان پر دین و تقوی میں فضیلت رکھتا ہے۔ یہ آیت ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی، اور جس نے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی تھی، یہ پیچھے تذکرہ اس کا آ چکا ہے، اس کے حق میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا الآیہ نازل ہوئی، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات کلیئر ہوئی کہ ناس کیوں فرمایا اور آمنو کیوں نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا کہ یعنی تمہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی بشر کی قسم سے پیدا کیا، یا تم میں سے ہر ایک کا باپ اور ماں ایک سے پیدا ہوئے، ایک باپ سے پیدا ہوئے اور ایک ماں سے پیدا ہوئے، اس لیے کسی ایک کو بھی نسب میں دوسرے پر فضیلت نہیں۔ خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی ایک مرد یا باپ اور ایک عورت یعنی مؤنث سے پیدا کیا، ایک ماں سے پیدا کیا۔ مراد یہ کہ تمہارے ماں باپ تو ایک ہی ہیں، ایک ہی تمہارا نسب ہے، اس لیے کسی ایک کو بھی نسب میں دوسرے پر فضیلت نہیں، اور نہ ہی اس میں باہم فخر کی کوئی دلیل ہے۔ یہ معنی کرنا بھی درست ہے کہ وہ اخوت جو غیبت کرنے سے روکتی تھی اس کی وضاحت بھی ہو جائے اور بیان بھی ہو جائے۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ عزیزان گرامی قدر، عربوں کے نسب میں 6 درجے مشہور ہیں، ان میں سے سب سے بڑا شعب کہلاتا ہے، ان میں سے سب سے بڑا جو شعب کہلاتا ہے یہ بہت بڑی جمعیت ہوتی، یہ ایک اصل کی طرف منسوب ہوتے، یہ پھر آگے کئی قبیلوں کا جامع ہوتا، قبیلہ عمائر کو جامع ہوتا، ہمارا بطون کو شامل ہوتا، بطن افخاذ کو جامع ہوتا، فخذ فضائل کو جامع ہوتا، فصیلہ جو ہے عشائر کو جامع ہوتا، عشیرہ سے نیچے کوئی درجہ نہیں تھا۔ یعنی یہ 6 بڑے بڑے قبیلے درجے جسے کہہ لیں عربوں میں مشہور تھے، اور یہ درجہ بندی تھی جس کے ساتھ کسی خاندان کی صفت بیان کی جاتی۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ شعوب اجمیوں کے ہوتے، قبائل عربیوں کے ہوتے اور اسباط بنی اسرائیل کے ہوتے، یعنی شعوب اجمیوں کے ہوتے، قبائل عربیوں کے ہوتے اور اسباط بنی اسرائیل کے ہوتے۔ ابو ورق نے کہا شعوب انہیں کہتے جو کسی جد اعلیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ شہروں اور بستیوں کی طرف منسوب ہوتے، اور قبائل ان عربیوں کو کہتے جو اپنے آبا کی طرف منسوب ہوتے۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 207 دارالفکر۔ آگے پھر فرمایا لتعارفوا، لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، متعارف تاکہ ہو۔ لتعارفوا میں جو ہے یعنی ان میں سے بعض سے ممتاز ہو جائیں کہ کون قریبی ہے اور کون نسب میں دور ہے۔ یہ قبائل میں تقسیم اس لیے نہیں کہ وہ باہم فخر کرتے رہیں، نہیں، اس لیے تقوی، آگے فرمایا نے تقوی کی وجہ بتائی ہے ساری۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ کیا، حضرت آدم اور اماں حوا جی کی رحمت اللہ علیہم کی سب اولاد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبائل بنا دیے، ان کے درجے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عزیز وہی ہے جو متقی ہے تم میں سے زیادہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں کریں گے، اگلا تھوڑا سا اور کروں گا اس آیت کو میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔